آج اگر کوئی کمزور ہے کل اللہ اس کو مالدار کر دے گا. آج اگر کوئی اللہ نے اس کو حسن و جمال کا خزانہ دے رکھا ہے تو کل اس کے اوپر خزاں بھی آ سکتی ہے. آج اگر اللہ نے کسی کو عزت جاہ و جلال مال دیا ہے تو کل اللہ اس سے محروم بھی کر سکتا ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الایام نداولها بین الناس صدق اللہ العظیم. موسم سرما جس کی آمد ہو چکی ہے اور اس وقت وطن عزیز پاکستان میں خشک سردی اس کا راج ہے اور بہت سارے لوگ موسم کی اس شدت کی وجہ سے پریشان اور بیمار نظر آ رہے ہیں. تو موسم کی تبدیلی کے اوپر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چند ایک باتیں جو اپنے سامعین اور ناظرین کی سماعتوں کی نظر کرنا ضروری سمجھتا ہوں. سب سے پہلی بات کہ موسم کی تبدیلی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس تبدیلی کے اوپر ہمیں رضا و تسلیم کا مظاہرہ کرنا چاہیے. موسم کی تبدیلی کے اوپر موسم کا کسی بھی قسم کا شکوہ وہ نہیں کرنا چاہیے. اگر موسم کی تبدیلی کے اوپر ہم شکوہ کریں گے گویا یہ موسم پہ شکوہ نہیں، ہم اپنے پیدا کرنے والے رب کے اوپر شکوہ کر رہے ہیں. کیونکہ یہ موسموں کا تغیر تبدل یہ کسی انسان کی طرف سے نہیں بلکہ یہ رب رحمان کی طرف سے ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں عسیٰ ان تحبوا شیئا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا ممکن ہے کہ کچھ چیزیں ان کو تم ناپسند جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہوں، کچھ چیزیں انہیں تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر نہ ہوں. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. اللہ رب العالمین نے یہ موسموں کے اندر جو تغیر و تبدل رکھا ہے اس میں انسانوں کے لیے بہت سارے فوائد ہیں. اگر اس طرف جائیں تو ایک لمبی فہرست موجود ہے موسموں کے فوائد کی. الحاصل کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا کام موسم کی تبدیلی کے اوپر ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے کہ جس مالک نے ہمیں یہ موسم دیکھنے کو دیا، اس سے فوائد اٹھانے اور اس کے ثمرات حاصل کرنے کی توفیق عطا کی. اپنے رب کا موسم کا گلہ اور شکوہ نہیں کرنا. اور دوسری بات موسم کی تبدیلی کے اوپر ہم نے موسم کی تبدیلی سے عبرت حاصل کرنی ہے. عبرت کس طرح سے کہ اللہ رب العالمین نے یہ زمین و آسمان، یہ لیل و نہار، یہ موسموں کا تغیر، یہ تبدل، اس میں ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں اور عبرتیں رکھی ہیں کہ اللہ رب العالمین انسان مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ جس طرح کوئی بھی چیز اس کے اندر تغیر و تبدل پیدا ہوتا ہے تو انسان فوراً اس کے اوپر غور و خوض کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر جو تغیر تبدیلی آئی ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے اور اس شخص اور اس آدمی کی طرف سے آئی ہے. اسی طرح یہ موسموں کا تغیر تبدل یہ بھی ہمیں پتہ دیتا ہے کہ ان موسموں کو تبدیل کرنے والی، ان موسموں کو لانے والی کوئی ذات ہے اور وہ ذات ہے اللہ رب العالمین کی. اور یہاں پہ میں یہ بھی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو فتنہ الحاد ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اور وہ کیا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو اللہ، اس کے رسول اور دین اسلام سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اللہ کی معرفت
لوگوں کو وہ نہیں کروائی جا رہی، بلکہ نعوذ باللہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ زمین و آسمان اس کا نظام خود بخود چل رہا ہے، اس کو کوئی چلانے والا نہیں۔ اور بعض وہ تو اس انداز سے نوجوانوں کو الحاد کا شکار کرتے ہیں، بے دینی کا شکار کرتے ہیں کہ یہ ایک لاوا تھا جو پھٹا، پھر زمین بن گیا، آسمان بن گیا، بس یہ نظام چل رہا ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں، نعوذ باللہ اس کو کوئی چلانے والا نہیں۔ حضرات ناظرین، ان لوگوں سے آپ سوال کیجئے کہ یہ زمین و آسمان کا نظام، یہ لیل و نہار، دن کا آنا رات کا جانا، رات کا آنا دن کا جانا، پھر موسموں کا مختلف ہونا، یہ ہمیں اس بات کا پتہ دیتے ہیں کہ ان کو بنانے والا اور چلانے والا کوئی ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے سوا اور کوئی ذات نہیں۔ اور حضرات، ہمیں یہ موسموں کی تبدیلی کے اوپر، یہ موسموں کے تغیر تبدل سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اس کو بنانے والا چلانے والا کوئی ہے اور وہ اللہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ موسموں کے تغیر و تبدل سے یہ بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح وہ اللہ، وہ ذات یہ موسموں کو تبدیل کرتا ہے، اسی طرح وہ اللہ ہمارے حالات کو بھی تبدیل کر سکتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، کہ یہ ایام، یہ دن اللہ ان کو پھیرتے رہتے ہیں۔ آج اگر کوئی کمزور ہے، کل اللہ اس کو مالدار کر دے گا۔ آج اگر کوئی اللہ نے اس کو حسن و جمال کا خزانہ دے رکھا ہے تو کل اس کے اوپر خزاں بھی آ سکتی ہے۔ آج اگر اللہ نے کسی کو عزت، جاہ و جلال، مال دیا ہے تو کل اللہ اس سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ آج اگر کوئی بیمار ہے تو وہ اللہ سے نا امید اور مایوس نہ ہو، اللہ کل اس کو شفا بھی دے سکتا ہے۔ اگر اللہ نے صحت دی ہے تو اس کی قدر کیجئے، وہ رب جس نے صحت دی ہے وہ کل کو آپ کو بیماری کے اندر بھی مبتلا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے موسموں کی تبدیلی پہ ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو رب موسموں کے اندر تغیر اور تبدل کر سکتا ہے، وہ رب ہمارے حالات کو بھی بدل سکتا ہے۔ تو حضرات ناظرین، موسموں کی تبدیلی کے اوپر ان سے عبرت حاصل کیجیے۔ اور تیسری بات کہ موسم کی تبدیلی کے اوپر اپنا جو تعلق ہے اپنے رب کے ساتھ مضبوط کیجیے، بالخصوص موسم سرما کے اندر، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ موسم سرما یہ مومن کے لیے بہار کا موسم ہے۔ تو اس لیے اس بہار کے موسم میں فرمایا بندہ مومن دن چھوٹا ہوتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، رات لمبی ہوتی ہے، رات میں قیام کرتا ہے۔ تو اس لیے موسم سرما کی آمد پہ ہم نے دن کا روزہ رکھ کے اور رات کا قیام کر کے اپنے رب کا قرب جو ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور چوتھی بات کہ موسم کی تبدیلی کے اوپر اللہ سے عافیت کا سوال کرنا ہے، کیونکہ موسم کی تبدیلی کے اوپر بیماریاں اور اسی طرح دیگر معاملات وہ انسان کو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے ساتھ انسان بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ تو جو شخص اللہ سے عافیت کا سوال کرنے والا ہے تو موسموں کی تبدیلی کے اوپر جو بیماریاں انسانوں کو لاحق ہوتی ہیں، اللہ سے عافیت کا سوال کرنے والا شخص ان بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا یقین کے بعد، ایمان کے بعد، فرمایا جس بندے کو اللہ نے عافیت عطا کر دی، فرمایا اس کو گویا اللہ نے دنیا کی ساری بلائیاں جو ہیں وہ عطا کر دی۔ اس لیے اللہ سے عافیت کا بھی سوال کیجئے، موسم سے عبرت بھی حاصل کیجئے، اور اسی طرح موسم سرما کی آمد پہ روزہ بھی دن کا رکھیے، رات کا قیام بھی کیجئے، اور اپنے رب کا شکر کیجئے کہ جس مالک نے ہمیں یہ موسموں جیسے نعمت جو ہے وہ عطا کی ہے، جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔